الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذ استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. انما المؤمنون بے شک ایمان والے الذین وہ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں مومن حاضر ہوتے ہیں جس کے لیے وہ جمع کیے گئے، یعنی امر جامع، اسی اجتماع میں کسی مہم پر وہ جمع ہوتے ہیں، لم یذہبوا تو وہ نہیں جاتے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلتے نہیں ہیں، جاتے نہیں، حتی یستأذنوہ یعنی وہ نہ جائیں یہاں تک کہ آپ سے اجازت لے لیں، یعنی رسول سے اجازت لینے کے بغیر وہ نہیں جاتے. یہ مومنین کی جو ہے صفت ایک بیان کی گئی ہے. ایمان والا وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی امر جامع ہے، کسی اجتماع میں ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ، تو پھر کیا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ نہ جائیں آپ کی مجلس سے، کہ آپ سے اجازت لے کر. ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ اور بے شک جو تم سے اجازت مانگتے ہیں اے محبوب، جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ایک اور علامت دیکھیے، قرآن کا ایک اسلوب ہے نا کہ پہلے بیان کیا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لائیں، اور جب کوئی امر جامع ہو تو وہ نہ جائیں آپ سے اجازت لے کے. اب اس کو پھر دوسری سائڈ ہے وہی بات ہے، لیکن بیان کیا کہ بے شک مومن وہ ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جب بھی وہ جائیں گے آپ سے اجازت لے کے. ان الذین یستأذنونک بے شک وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے. اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں. یعنی یہ دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھنا یہی کافی نہیں ہے، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ کوئی جہاد میں آپ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، یا نماز کے ٹائم جمع ہوئے ہیں، یا جمعہ کی نماز میں جمع ہوئے ہیں، یا عیدین کی نمازوں میں جمع ہے. محبوب جب آپ کے پاس آ گئے ہیں تو اب ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ وہ ہیں جو آپ سے اجازت لے کے جائیں گے، اور کچھ وہ ہیں جو چھپ چھپا کے نکل جائیں گے، سرک جائیں گے، کسک جائیں گے. اے محبوب جو آپ سے اجازت لے کے جائیں گے وہ ایمان والے ہیں، اور جو ویسے کسک جائیں گے وہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ کہتے پھر ہم مومن لیکن مومن نہیں ہیں. مفسرین نے کہا کہ یہ
یہ چیز جو ہے یہ جمعہ کے دن یا عیدین کے اندر یا جہاد کے اندر خصوصی طور پر یہ اس کا شان نزول میں لکھا گیا ہے کہ غزوہ خندق میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ خندق کھود رہے تھے نا، تو آپ نے واقعہ تو سنے ہیں کہ بھوک کا یہ عالم تھا، ہاں جی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، پتھر باندھے ہوئے تھے اپنے پیٹوں پر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کو جب کسی نے شکایت کیا کہ یہ دیکھیے ہمارے بھوک کا یہ عالم ہے کہ میں نے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، حضور نے اپنی قمیض عطر جو اٹھا کر بتایا یہ دیکھو محمد نے 2 باندھے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ تو وہاں جو تھے نا کچھ لوگ وہ تھے منافقین جو وہاں سے کسک جاتے تھے، ان کا انداز بھی آگے بتایا ہے قرآن نے، وہ کس طرح کسکتے تھے، ہاں جی، وہاں سے نکل جاتے تھے۔ لیکن ایمان والے ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن محبوب کو چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہے ہی وہی جو محبوب آپ سے اجازت لیں گے، کسی امر جامع میں وہ حاضر ہے تو ادب کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ محبوب اگر وہاں سے جانا ہے تو یہ نہ کہیں کہ کافی لوگ ہیں، میں ایک نام بھی ہوا تو کیا فرق پڑے گا، ایسے نہیں ہے، وہ جب بھی جائیں گے وہ آپ سے اجازت لے کے جائیں گے۔ اور جمعے کے دوران بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابہ تھے مومن تھے تو وہ کیا کرتے، اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں مسجد میں کھڑے ہو جاتے۔ اس کا یہ علامت ہے کہ اس صحابی کو کوئی ضرورت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کر دیتے کہ جاؤ چلے جاؤ، اجازت دیتے، پھر جاتے تھے، پھر وہاں سے وہ چلے جاتے۔ لیکن جو منافق تھے وہ تو سننا نہیں چاہتے تھے حضور کی جو واضح نصیحت ہے، وہ تو ان کا تو مطلب ہی اور تھا نا، منافق تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ جلدی جان چھوٹے، تو اب وہ کیا کرتے، وہ پیچھے سے ہو کے کسک جاتے تھے، ہاں جی۔ ان کا بھی آگے قرآن نے ان کا انداز بتایا ہے، وَإِذِ اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پھر جب وہ تم سے اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے، فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، محبوب جسے تو چاہے اجازت دے، جسے تو چاہتا ہے اجازت دے، تجھے پورا اختیار ہے، اب تیری بارگاہ میں آگے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار عطا کر دیا، جس کو چاہو اجازت دے دو، جس کو کوئی اجازت نہ دے۔ دیکھو نا، یہ کو ضروری نہیں سمجھا کہ وہ اجازت دو، نہیں، تو میں محبوب جس کو چاہتا ہے تو اجازت دے دے، ہاں جی۔ اور اجازت بھی دے دی گئی ہے، پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، محبوب ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگو۔ اجازت بھی لے کے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود معافی بھی مانگیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دے، کہیں کوئی دل کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو، جن کے کھڑے ہونے کا انداز جو تھا آپ سے اجازت لینے کا، اس کے اندر کوئی ایسی کوئی گستاخی والا پہلو نہ پایا جائے۔ احتیاط تو بہت کرتے ہیں تیرے غلام، لیکن تیری شان اور تیری بارگاہ ادب کی جو ہے یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اس کے ادب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی اس کا انداز یا اٹھنا بیٹھنا، ہاں جی، یا ان کے جانے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ محبوب تیری بارگاہ کی گستاخی کے زمرے میں آ جائے۔ ساتھ اجازت بھی لو، ان کے لیے استغفار بھی کرو، ان کے لیے استغفار بھی کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، جس کے لیے تو معافی مانگے گا اللہ اس کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم۔ اور قد يعلم اللہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، الذین، ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، یہ تم میں
چپکے سے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر. یہ مت خیال کریں کہ ہم دا لگا رہے ہیں کہ کون سا پتہ چلتا ہے. تو میں دیکھو تمہارا رب دیکھ رہا ہے. تمہارا رب تو منافقہ کرتے تھے جس طرح کسی کے پیچھے سے نہیں ایسے کسی کو چھپ جانا. تو یوں حضور کی نگاہ ادھر ہوئی ہے تو وہ پیچھے سے نکل جاتے تھے. یہ یتسللون یعنی وہ چپکے سے نکل جاتے. کس کی جاتے تھے؟ ہاں جی کسی کی لباس کما آڑ لے کر کسی کو پردہ بنا کر پیچھے سے نکل جانا. اللہ فرماتا ہوں نکلنے والوں میرے محبوب کی بارگاہ سے چھپ چھپا کے نکلنے والوں تمہیں پتہ نہیں ہے رب دیکھ رہا ہے. رب کو اس کا تمہارا علم ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کی خلاف کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں انہیں اس سے ڈرنا چاہیے. اس سے ڈر لینا چاہیے کہ یہ بہت بری بات ہے, برا عمل ہے, برا عمل ہے. علامہ امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری رحمہ اللہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے صوفی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات یہاں سے ایک اور بھی بات نکلتی ہے کہ جس طرح ادب سکھایا جا رہا ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو کہتے ہیں اپنے پیر و مرشد کا ادب اسی طرح کیا کرو. جو آپ کا شیخ ہے, آپ کا استاد ہے, اس کا ادب بھی اسی طرح کیا کرو. اس کی بارگاہ میں بھی بغیر اجازت کے نہ جایا کریں. ہاں جی. اور اگر یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے نکلنا, حضور کے حکم سے نکلنا, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے اس کی مخالف اگر آپ اپنے پیر کی کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اخلاص کی دولت چھین لیتا ہے اور اللہ اپنی رحمتوں کو اس سے دور کر لیتا ہے. تو اگر پیر کے شیخ کی اور استاد کی صحبت سے اس طرح سے بندہ جیسے کہتے پھٹ جانا, عام اسکولوں میں ہوتا ہے بچے پھٹ جاتے ہیں, یہ پھٹ جانے والا جو ہے اللہ تو اس سے اپنی رحمت پھیر لیتا ہے. تو پھر یہ تو نبی کی بارگاہ ہے اور سید الانبیاء کی بارگاہ ہے. ہاں جی. اس سے نکلنا تو یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. فرمایا ڈر جاؤ, اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت نہ کرو. ہاں جی. ڈریں الذین یخالفون عن امرہ, جو رسول کے حکم کی خلاف کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ, کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں, کسی فتنے میں نہ آ جائیں. اور یصیبہم عذاب علیم, جو ان پر دردناک عذاب پڑے. یہ نہیں ہے کہ شاید کوئی ازمائش آ گئی ہے دنیا کے اندر بات ختم ہو گئی, نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے یہاں دنیا میں بچ جائیں لیکن میرے عذاب سے نہیں بچیں گے. ہاں جی. میرے رسول کی بارگاہ کا خلاف کرنے والے, اس کے حکم کو پسے پش ڈالنے والے, فرمائے وہ نہیں بچیں گے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, سن لو خبردار, بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. سب اللہ کا ہے, کسی کا کچھ نہیں ہے. مت میں کہو میری والی بات نہیں ہے, سب کچھ اللہ کا ہے. آپ کا کاروبار اللہ کا ہے, آپ کی اولاد اللہ کی ہے, آپ کے گھر اللہ کے ہیں, آپ کی زندگی اللہ کے لیے ہے. ہاں جی. ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین, نماز بھی اللہ کے لیے, قربانی بھی اللہ کے لیے. ہاں جی. و محیای, میری زندگی بھی اللہ کے لیے, میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. ہاں جی. ہر چیز مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کہ میرا سب کچھ مولا تیرا ہی ہے, میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, میرا تو کچھ نہیں ہے. یہ عاجزی ہونی چاہیے. فرمایا قد یعلم ما انتم علیہ, بے شک وہ جانتا ہے تم کس حال پر ہو. تمہارے باطن کے حال سے بھی واقف ہے, تمہارے ظاہر کے حال سے بھی وہ رب واقف ہے. تم اس سے ڈر جاؤ اور
تجھے پتہ نہیں ہے وہ کتنا علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل کے حالات سے واقف ہے کہ تمہارا دل جو ہے اس میں ایمان ہے یا منافقت ہے. تم ایمان والے ہو یا منافق ہو، اللہ اس سے واقف ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور پھر اس دن کو جس میں اس کی طرف پھیرے جائیں گے، جانا نہیں لوٹ کے ادھر. ہاں جی، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اس دن جب اس کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے یہاں کیا ہے. جو تم شرارتیں کر رہے ہو نا اور اپنی طرف سے بڑے تیز بنتے ہو، ہاں جی، اور سمجھتے ہیں کہ رسول کو اس کا علم نہیں ہے، کہ پتہ نہیں ہم اللہ سے چھپ رہے ہیں. اللہ فرماتا آنا تو میری بارگاہ میں ہے نا، تو میرے جو کیمرہ چل رہا ہے نا، ہاں جی، میرا کیمرہ بڑا محفوظ ہے، وہ ایک ایک تصویر آپ کو بتا دے گا، تمہارے سامنے رکھے گا تمہارے اعمال کو. اللہ تمہیں خبردار کر دے گا اور تمہیں بتا دے گا جو تم نے عمل کیا ہے، تمہارے اعمال کیسے تھے، اس کے اندر نیت کا کتنا دخل تھا، تمہاری نیت کیسی تھی. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت درست ہے تو آپ کا عمل بھی درست ہے. اگر آپ کی نیت میں فطور ہے تو عمل آپ کا کتنا ہی اچھا ہو، وہ آپ کے لیے وہ بال جان بن جائے گا. ریا تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. دیکھیے نا، حج کے لیے جاتے ہیں تو کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، پھر کتنی مشقت ہے، وہاں سفر بھی ہے، مشقت بھی ہے. چلو اب تو سفر آسان ہو گئے ہیں نا، ایک دور تھا جب سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، ہاں جی، تو لوگ وہاں بھی جاتے تھے. لیکن اگر نیت میں حج کے لیے بھی فطور آ جائے، ذہن میں جو پیسے جو ہیں چلو چل کر آئیے، حاجی تو لگوائیں گے نا ساتھ، ہاں جی، حاجی بن جائیں، تو یہ چیز جو ہے تو اس کے اتنے بڑے عمل کو اللہ تعالیٰ رد کر دے گا، کیونکہ اس کی نیت میں فطور ہے. اس کی نیت میں فطور ہے. نیت کو صحیح رکھنا چاہیے، اور نیت اگر آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے آج سورہ نور جو ہے اس کا تفسیر اور ترجمے کا اختتام ہوا ہے. اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما اور اس عمل کو ہمارے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا اگر کوئی شعبہ ہے غلطی کوتاہی کا ریا کا، اپنے محبوب کے صدقے سے ہم سب کو معافی عطا فرما. مولا ہم سب کو معافی عطا فرما. اس قرآن کی فیض و برکات عطا فرما. قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس میں عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب کی بارگاہ کی بار بار حاضریاں عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب عطا فرما. مولا اپنی بندگی کا ذوق عطا فرما، اپنی بندگی کا شوق عطا فرما. غیر کی بندگی سے محفوظ فرما. اپنی بارگاہ کی محتاجیاں عطا فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما. ہم سب کو اپنی بارگاہ سے پاکیزہ رزق عطا فرما. مولا اپنی بارگاہ سے پاکیزہ رزق عطا فرما. حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے آباء و اجداد اساتذہ مشائخ ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہماری نمازی جو فوت ہو چکے ہیں مولا ان سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو اس کا فیضان عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.